صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا ہے، اور اس رب کریم کا لاتعداد شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ اور اس پرفطر دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم زندگی کی باقی سانسیں ہمیں اسی پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العزت کا یہ امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اگر یہ امتی ساری زندگی سجدے میں گزار دے اس شکر پر کہ میں سونے کا امتی بن گیا ہوں، تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک سابقہ انبیاء کرام، بڑے بڑے جلیل القدر اور بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تمنا کی کہ رب کریم ہم سے جو تو نے ہمیں ذمہ داری اور جو منصب نبوت عطا کیا ہے، بے شک یہ ہم سے لے لے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی انسان ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر مکہ شریف کے اندر اور ہر رات لیلۃ القدر کی رات بن جائے اور اس سرزمین پر کھڑا ہو کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک 1000 سال اس کو زندگی دے دی جائے، اور 1000 سال کی 1000 سال زندگی اس کی ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، تو وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کیا، نبی کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتا۔ یعنی عبادت و ریاضت چاہے اس کے پاس کروڑوں سال کی بھی آ جائے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، جب اتنی عبادت کے باوجود بندہ نبی نہیں بن سکتا، تو ان نبیوں نے ان بندوں میں کیا دیکھا، اس امتی میں کیا دیکھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں سونے کا امتی بنا دے۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ محشر والے دن اللہ کریم جب محشر کا میدان سجا کر وہاں پر بیٹھا ہوگا اپنی قدرت کے مطابق، تو دائیں طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی مبارک ہوگی، اور سامنے امت محمدیہ جو ہے وہ ہوگی محشر کے میدان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے عرض کرنے کے لیے۔ اللہ کریم پوچھے گا خلیل کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ حضرت خلیل اللہ عرض کریں گے یا اللہ عرض یہ ہے، اگر تو مجھے اجازت عطا فرما دے تو میں یہ سامنے والے میدان میں نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بندے ادھر بیٹھے ہیں، ادھر زیادہ شرف ہے یا ادھر زیادہ شرف ہے؟ ویسے تو سرکار کی محفل میں جہاں بھی بیٹھ جائیں وہاں شرف ہے، لیکن کچھ جگہیں ہوتی ہیں وہ صاحب شرف ہوتی ہیں۔ مثلا مسجد ساری بابرکت ہے، لیکن پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، اور جہاں امام کھڑا ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اسی طرح محفل ہو، مسجد ہو، کوئی عبادت گاہ ہو، وہاں پر کچھ خاص مقام ہوتے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب حرم شریف سارا اللہ کا گھر ہے، لیکن وہاں پر جہاں حجر اسود ہے وہاں مقام زیادہ ہے اس کا، اور مقام ابراہیم جہاں ہے وہاں مقام زیادہ ہے۔ یعنی کچھ مقام اللہ کے گھر کے اندر بھی ایسے ہیں جہاں ثواب بھی زیادہ ہے، ان کا مقام بھی زیادہ ہے۔ تو اسی طرح اب وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف قدرت والے، ویسے اللہ تعالیٰ کا سارے دونوں طرفیں دائیں طرف ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہاں پر روایت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کا جو قدرت والا دائیں والا حصہ ہوگا نا، وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند بچھائی جائے گی، اللہ کے قدرت والے عرش کے قریب ہی ان کی مسند ہوگی، اور وہ اپنی مسند سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر عرض کریں گے، اے اللہ تو اگر مجھے اذن عطا فرما دے، اجازت عطا فرما دے
تو میں اپنی اس سیٹ کو چھوڑ کر وہ سامنے والے جو لوگ کھڑے ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو ابراہیم سے اللہ کریم سوال کرے گا, ابراہیم یہاں پر تمہیں کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے, یا اللہ تکلیف کوئی نہیں, مسئلہ کوئی نہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں جتنی نظر عنایت تیری سامنے والوں پر ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو سامنے کون ہوگا؟ تو سرکار فرماتے سامنے میری امت ہوگی, اور میری امت پہ اللہ اپنی نظر رحمت فرما رہا ہوگا, بار بار نظر عنایت کر رہا ہوگا. بھائی انسان کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. اچھا, اولاد سے بڑھ کر اولاد کی اولاد پیاری ہوتی ہے. کیوں جی؟ اب جن لوگوں کو نہیں پتا, کیونکہ ہم ابھی اللہ نے ہمیں بھی یہ نعمت دی نا, تو اپنے پوتے پڑپوتے یہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اللہ کو حبیب سے پیار تو ہے ہی ہے, لیکن حبیب کی امت سے بھی بڑا پیار ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما دیا, اور فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے, یا اللہ میں یہ جگہ چھوڑ کر وہاں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ آج تیری نظر رحمت جو ہے زیادہ اس طرف ہے, تو میں چاہتا ہوں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں تاکہ تیری رحمت مجھے بھی حاصل ہو جائے. اب یہ بات ہے جو نبیوں کو یہ کہنے پر مجبور کرتی تھی کہ ہم سے مقام نبوت لے لے اور ہمیں امت محمدیہ میں شامل کر دے.